فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. دین اسلام یہ دین فطرت ہے اور اس دین کی خوبصورتی ایک یہ ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس معاشرے کے اندر جس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو اس مسئلے کا حل اور اس مسئلے کا جواب اس دین کے اندر موجود ہے. یہ ایک ضابطہ حیات ہے. ہر طرح کے مسائل اس دین کے اندر موجود ہیں. کوئی بندہ اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر آئے شریعت نے اس کا جواب دیا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہر مسئلے کا جواب اس شریعت کے اندر موجود ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر اس شریعت کی ابتدا میں ایک ڈھانچے کو بیان فرمایا, ایک بنیادی خاکہ بیان فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی دین اسلام کو قبول کرے گا تو اس قبول کرنے والے شخص کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے. یہاں پر آ کر دین کا جو ایک بنیادی خاکہ ہے وہ مکمل ہو گیا. اب ایک معاشرے کی بنیاد رکھنے کی بات آتی ہے کہ اب اس دین اسلام پر عمل کرنے والے افراد ایک معاشرے کے اندر رہیں گے تو وہ معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس معاشرے کے اندر کون کون سی ضروریات ہیں جو دین اسلام کی بنیاد ہیں. عمومی طور پہ جب کہیں بھی کسی بھی ملک کی کسی معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو دو چیزوں پر رکھی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی
کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی دو بنیادوں پر بات کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ ہمارے اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ اس معاشرے کی معیشت کو بھی ٹھیک فرما دیجئے۔ گویا کسی بھی معاشرے کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک ہے سب سے پہلے امن و امان کا قیام، اور دوسری چیز ہے اس کے بعد اس معاشرے کے اندر معیشت کا ٹھیک ہونا۔ یہ دو بنیادیں ہیں جس کے اوپر کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے امن و امان کی، تو اس کے اندر بنیادی طور پہ ایک حکم ہے شریعت نے دیا، اور وہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوگا وہ معاشرہ وہ ہوگا جس کے اندر حدود و قصاص نافذ ہوں گے۔ حدود کس کو کہتے ہیں؟ شریعت نے 5 جرم ایسے بتائے، 5 چیزیں ایسی بتائیں کہ یہ 5 گناہ ہیں، 5 غلطیاں ہیں، جس کسی سے بھی ہوں اس کے اوپر یہ سزا متعین ہے، اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی انسان کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ 5 سزاؤں میں سے سب سے پہلی سزا ڈاکہ زنی کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ پہلی سزا ہے۔ دوسرا گناہ ہے چوری کرنا، تیسرا گناہ ہے شراب نوشی، اور چوتھا گناہ ہے تہمت زنا، اور 5واں گناہ ہے زنا کا کرنا۔ یہ 5 بڑے بڑے گناہ ہیں، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، زنا کا کرنا، تہمت زنا کسی پر لگا دینا۔ ایک انسان نے زنا نہیں کیا لیکن اس پر خواہ خواہ میں تہمت لگا دی، تہمت زنا، اور 5ویں چیز شراب نوشی۔ یہ 5 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے اللہ رب العزت نے سزاؤں کو مقرر کر دیا۔ کوئی شخص اگر شراب پیے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اگر کسی نے چوری کی تو اس چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ شریعت نے یہ سزائیں ہیں جن کو مقرر کر دیا، اس وجہ سے ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، جو جرم ہیں، ان کے اوپر شریعت نے حاکم وقت کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا، وہ اپنے اعتبار سے مناسب سزا کو مقرر کرے اور اس کو نافذ کرے۔ لیکن یہ 5 جرم ایسے ہیں کہ جن جرموں کے اندر جو کوئی بھی اس کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا یہی مقرر ہے جو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ کہلاتا ہے حدود۔ دوسری چیز ہے قصاص۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ لینے کو۔ اگر کسی نے، ایک آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اب بدلے میں اس بندے کو قتل کیا جائے گا۔ تو حدود اور قصاص، ان 2 چیزوں پر پورے کے پورے معاشرے کا امن اور استحکام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم کے آج کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ان میں سے قصاص سے متعلق چند باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر کسی معاشرے کے امن و امان کی بنیاد ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے اگر کوئی شخص ان چیزوں کو نافذ کرے گا تو وہ معاشرہ امن و امان کے اوپر قائم رہے گا، اور جو ان حدود اور قصاص کو نافذ نہیں کرے گا وہاں پر یہ معاشرہ اچھی طور پہ نہیں رہ سکتا، وہاں پہ امن و امان کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک شخص اگر دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، ایک ہے غلطی سے قتل ہو گیا، ایک ہے جان بوجھ کر قتل کرنا۔ غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے احکامات 4 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اگر ایک بندے نے کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اب شریعت کہتی ہے کہ اس بندے کو جو قاتل ہے اس کو اس کے بندے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ حکومت وقت کے اوپر یہ بات ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ یہ اس شخص کا قتل کرے گی، اس کو قتل کریں گے، اس بندے کے بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ شخص مقتول کے ورثاء سے معافی مانگ لے اور ورثاء معاف کر دیں تو اس صورت میں شریعت نے اختیار دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ورثاء معاف کر رہے ہیں تو اس صورت میں اس شخص کو اختیار ہے کہ یہ قتل کے بدلے دیت دے دے۔ دیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ قیمت کا ادا کرنا، اس جان کی قیمت ادا کرے۔ جان کی قیمت کیا مقرر فرمائی؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ ہو یا 100 اونٹوں کی جتنی مالیت ہے اس کو اس وقت کے اعتبار سے نکالا جائے اور وہ مالیت ادا کر دی جائے۔ اگر یہ مالیت ادا کر دی اور
دوسری طرف جو ورثاء تھے مقتول کے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا تو اس بندے کو اختیار ہے وہ قبول کر لے اس کو، اب اس صورت میں اس بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ورثاء اس حق کو معاف نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کے بدلے میں اس کا ہی قتل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن نہیں، دنیا میں اب کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اس بندے کی سزا کو روک سکے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ورثاء سے اس بات کی اپیل کی جاتی ہے کہ جی آپ معاف کر دیں، جب وہ معاف کرنے سے اگر انکار کر دیں تو ہم کہتے ہیں جی صدر محترم سے رحم کی اپیل مانگی جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے صدر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ کسی کی سزا کو معاف کر سکے، یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ حدود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا، ان حدود کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ ان پر عمل کروایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 ہجری کے اندر فتح مکہ کے موقع پہ ایک عورت کا واقعہ آیا۔ ایک عورت تھی قبیلہ بنو مخزوم، بنو مخزوم قبیلے کی یہ عورت تھی، اس نے چوری کر لی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس پیش ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، فیصلہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ جب اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کی بات آئی تو قبیلے والوں نے اپنی جانب سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ اے اسامہ، آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ لاڈلے ہیں، نبی علیہ السلام آپ کی بات کو رد نہیں فرمایا کرتے، لہٰذا آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے جا کے سفارش کریں کہ ہمارے خاندان کی بڑی معزز لڑکی ہے، بڑی معزز عورت ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نافذ فرما رہے ہیں، اس کے بدلے آپ جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں سفارش کرتا ہوں کہ اس عورت کے اس معاملے کو معاف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو اتکلمنی فی حدود من حدود اللہ، تم اللہ کی حدود کے میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے بات چیت کرتے ہو کہ میں اس کو ختم کر دوں؟ اللہ کی قسم اے اسامہ، اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ یہ حدود ہے کہ جن اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے، میں اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کر دوں ممکن نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اتنی بڑی بات فرما سکتے ہیں کہ جو فاطمہ بنت محمد کہ جو تمام عورتوں کی سردار ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اگر اس نے بھی نعوذ باللہ اللہ رب العزت حفاظت فرمایا ہماری، مگر اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا، تو پھر عام بندے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ لہذا شریعت نے یہ بات بتا دی کہ یہ حدود اور قصاص وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر انسان عمل کرے گا تو معاشرے کے اندر امن و امان کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ بنیاد کیسی ہوگی؟ یہ بھی اس کا بھی واقعہ سن لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، شریعت اپنے پورے طور پہ نافذ ہے، حدود و قصاص اچھی طریقے سے معاشرے کے اندر نافذ ہیں۔ امن کیسا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت نے دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر اکیلے طے کیا۔ ایک تو یہ شریعت نے کہا کہ جب بھی سفر کرنا ہے محرم کے ساتھ کرنا ہے، دوسری بات نبی علیہ السلام نے ہمیشہ بتایا قافلوں کے ساتھ سفر کرو، اکیلے سفر نہ کرو، مگر اس نے بغیر کسی قافلے کے، بغیر کسی محرم کے اکیلے دمشق سے لے کے مدینہ منورہ تک کا سفر بھی کیا۔ یہ دمشق سے مدینہ کا سفر اتنا ہے جتنا کراچی سے مدینہ منورہ کا سفر جا کر واپس آ جایا جائے، اتنا لمبا سفر ہے۔ تو آپ سوچیں اتنا لمبا سفر ایک عورت نے بغیر کسی محرم کے گاڑی پہ طے نہیں کیا، جہاز پہ طے نہیں کیا، بلکہ اونٹوں پر، خچر پر یا اس طرح کی جو بھی سواریاں اس زمانے کی تھیں اس سواری کے اوپر سفر کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو کیوں نہیں پورا کیا؟ نہ آپ نے کسی محرم کے ساتھ سفر کیا، نہ کسی سفر کے جو قافلے ہیں ان قافلوں کے ساتھ سفر کیا، بلکہ ویسے ہی آپ نے سفر کر لیا اکیلے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ نے کہا امیر المؤمنین میرا ایک عذر تھا، اس نے اپنا عذر بیان کیا، امیر المؤمنین نے قبول کر لیا۔
پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ بات بتاؤ کہ تم دمشق سے نکل کے مدینہ منورہ پہنچی تو تم نے درمیان کے لوگوں کو کیسا پایا؟ نے آگے سے جواب دیا امیر المؤمنین سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگا کہ دمشق سے لے کے مدینہ منورہ تک ایک ماں باپ کی اولاد رہتے ہیں، کسی نے میری طرف کوئی غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، کسی نے میری طرف کوئی للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ رب العزت کی ان حدود کو نافذ کرنے کی برکات تھی جو اللہ رب العزت نے جس کا ثمرہ اس وقت میں نصیب فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حدود اور قصاص کو مقرر فرمایا۔ مقرر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر امن و امان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کو یہاں پہ ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر قصاص کو، بدلہ لینے کو، کسی مقتول کے بارے میں کسی دوسرے شخص کو یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنے کا یہ جو قصاص ہے اللہ رب العزت نے اس کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے فی القتلی، مقتول کے بدلے میں۔ یہ قتال کیسا ہوگا، قصاص کیسا ہوگا؟ الحر بالحر، آزاد بندے کے بدلے میں آزاد بندے کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے جو عام ظاہری طور پہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مرد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، اگر مقتول مرد ہے تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے، اگر مقتول عورت ہے تو اس کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، اگر غلام مقتول ہے تو اس کے بدلے میں غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ قریش مکہ کی یہ آیت عادت تھی کہ جب ان کے زمانے میں کوئی معزز آدمی قتل ہو جاتا تھا، ایک غلام نے کسی سردار کو قتل کر دیا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک معزز آدمی ہے، اس معزز آدمی کے بدلے میں ہم ایک آدمی کا قتل قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بدلے میں ہم 5 غلاموں کو قتل کریں گے، 10 غلاموں کو قتل کریں گے، کیونکہ ہمارا جو سردار تھا وہ تو بہت ہی معزز آدمی تھا۔ فلاں عورت کا قتل ہو، فلاں عورت نے قتل کیا ہے، ہم مرد کو، اب یہ مرد کے برابر کم از کم 4 عورتیں ہونی چاہیے، لہذا اس کے بدلے میں ہم اس کے خاندان سے 4 عورتوں کو قتل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں آیت نازل فرمائی کہ ایسی بات نہیں ہے، جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں مقاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ یہاں پر تھوڑا دیر کے لیے اس مسئلے کو چھوڑ کر ایک اور بات سمجھیں کہ یہ بات ہم شروع میں بھی کہہ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو فقط ترجمے کے ذریعے سے سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ سوچیں اگر صرف ترجمہ ایک بندہ پڑھ لے تو ترجمہ پڑھنے کی بدولت وہ تو یہی بات سمجھے گا کہ اچھا ایک آزاد آدمی قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں کسی آزاد کو ڈھونڈ کے قتل کیا جائے، ایک عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں کسی عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ شریعت نے مسئلہ یہاں پر نہیں بیان کیا، بلکہ مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو کوئی قاتل ہے اس کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس لیے علماء کے ذریعے سے اس قرآن کریم کو سمجھنا یہ انتہائی اہم و ضروری بات ہے۔ مہاراج شریعت نے یہ بات بتائی کہ جب کبھی بھی کوئی شخص قتل ہو جائے، قاتل کو ہمیشہ مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو۔ اور فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کوئی شخص، فمن بس جو کوئی شخص، عفی لہ من اخیہ شیء، اس کا بھائی اس کو کسی بھی چیز کو معاف کر دے، یعنی قتل کرنا تھا، اس قتل کو معاف کر کے اس کے بدلے میں دیت کو نافذ کر دیتا ہے، تو فاتباع بالمعروف، تو ان کو چاہیے کہ دستور کے مطابق فیصلہ کریں۔ دستور کس چیز کو کہتے ہیں؟ دستور کہتے ہیں ہمیشہ قتل جب ایک بندے کا ہو گیا تو اس کے بدلے میں جو قیمت مقرر کی جائے گی، دیت مقرر کی جائے گی، وہ عام زمانے کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ کہے کہ جی 100 اونٹ تو شریعت نے مقرر کیے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو 100 اونٹ تھے، لیکن جو میرا رشتہ دار وہ ہوا ہے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، لہذا میں 100 کے بدلے 200 اونٹ لیتا ہوں۔ نہیں، دستور یہ ہے کہ 100 اونٹ لیے جائیں گے تو 100 اونٹ یا 100 اونٹ کی قیمت لی جائے گی۔ تو اس کے اندر دستور کے مطابق
عرف کے مطابق فیصلہ ہوگا. عرف کے اندر، مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر جو قیمت مقرر ہوگی وہی قیمت طے کی جائے گی. یہ ہے دستور کے مطابق. اتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اور مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کی ادائیگی کریں بے احسان، احسان کے ذریعے سے، اچھے طریقے سے. یعنی قاتل نے جو قتل کیا ہے، اب اس کے بعد جو دیت مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی تو مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ یہ دیت اچھے انداز میں وصول کریں، اس کے اندر جھگڑے نہ کریں، اس کے اندر دستور سے باہر، عرف سے باہر جا کے فیصلے نہ کریں، بلکہ جو شریعت نے عرف مقرر کیا ہے اسی عرف کی پاسداری کریں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. اصل اصول تو یہ تھا کہ اس بندے کو قتل کیا جائے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے اندر نرمی فرما کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ورثاء اس بات کو چاہتے ہیں کہ دیت وصول کر لی جائے تو تم دیت وصول کر سکتے ہو. یہ دیت کا جو فیصلہ ہے، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے، ورحمہ، اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، جس کسی شخص نے اس کے بعد حد سے زیادہ تجاوز کی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. لہذا اب حدود سے تجاوز نہ کرو. شریعت نے جس معاملے کو جس طریقے سے مقرر کیا اس کو اسی معاملے کی طرح انجام دو. اور آگے ایک آیت فرمائی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. تم تو یہ بات سمجھتے ہو کہ ایک بندے کی جان جا رہی ہے قصاص کے ذریعے سے، ایک بندہ قتل ہو رہا ہے، دنیا سے ختم ہو رہا ہے، تو تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ قصاص کی وجہ سے ایک بندے کی جان جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس قصاص کے اندر ہی تمہاری زندگی کا نمونہ موجود ہے، اس قصاص کے ذریعے سے ہی تمہارے معاشرے کی حیات مقصود ہے اللہ رب العزت کو. یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. یعنی گویا جس معاشرے کے اندر یہ حدود و قصاص مقرر کر دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس معاشرے کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اس معاشرے کا ہر بندہ سکون و اطمینان کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، امن و امان کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے. اور جہاں پر یہ چیز نافذ نہیں ہوتی وہاں پر پھر سکون نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پچھلی امتوں کے اندر جو ہلاکت ہوئی، تم میں سے پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی، ان کے ہلاک ہونے کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہاں پر اگر کوئی معزز آدمی حدود و قصاص کی ان حدود کو پھیلانتا تھا، کسی کو قتل کر دیتا تھا، چوری کر لیتا تھا، زنا کر لیتا تھا، کوئی معزز آدمی اگر حدود و قصاص کی خلاف ورزی کرتا تھا تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اگر کوئی کمزور آدمی ان معاملات کے اندر پڑتا تھا تو اس کے اوپر سزاؤں کو نافذ کر دیتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ان قوموں کے اوپر ہلاکت آئی. تم اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان حدود و قصاص کو نافذ کرو. شریعت نے اس کے اندر تمام افراد کو برابر رکھا ہے، کیا غریب، کیا امیر، کیا معزز آدمی، کیا عام آدمی، ہر بندہ اس کے اندر برابر ہے. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے وہ معزز ہو زمانے کا یا چاہے وہ اس زمانے کے اندر ایک عام فرد کے طور پہ، حیثیت کے طور پہ زندگی گزار رہا ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس قصاص کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زندگی کو بنا دیا ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندوں تم اس کے اندر غور کرو، تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک بندے کے اس قتل کے ذریعے سے اللہ رب العزت پورے کے پورے معاشرے کو محفوظ فرما رہے ہیں. اور واقعی بات ایسی ہے، جن ملکوں کے اندر آج حدود اور قصاص آج بھی نافذ ہیں، سعودیہ کے اندر یہ سزائیں آج بھی کچھ زمانے پہلے تک مقرر تھیں. اب بدقسمتی سے انہوں نے بھی ان سزاؤں کو ختم کر دیا، لیکن جب تک یہ سزائیں مقرر تھیں تو جن لوگ اس زمانے کے اندر حج و عمرے پہ جاتے تھے وہ آ کر حیران ہو کے بتاتے تھے نماز کا وقت ہے، دکاندار نے اپنی کھلی دکان چھوڑی اور مسجد کی طرف چلا گیا. اس دکان کے اندر سونا بھی رکھا ہے، زیورات بھی رکھے ہیں، ہر قسم کی چیزیں رکھی ہوتی تھی، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر جو چوری ہے، جو ڈاکہ ڈالنا ہے، جو دوسرے گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پر نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہاں پہ حدود و قصاص نافذ تھا. تو لہذا جس معاشرے کے اندر بھی یہ سزائیں مقرر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس معاشرے کو زندگی عطا فرماتے ہیں.
اور اس زندگی سے ہوتا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس کی برکت سے انسان کے لیے تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا ان حدود و قصاص کو آج اس معاشرے کے اندر نافذ ہونے کی پھر ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں امن و امان آ جائے، اس کے لیے ان حدود و قصاص کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں، اور اللہ نے جس بندے کو جس حیثیت کے مطابق آواز اٹھانے کی توفیق دی ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اس بارے میں آواز اٹھائے۔ کیا پتہ اللہ رب العزت کس کی کوششوں اور کس کے درد دل کی برکت سے ہمارے اس ملک کے پاکستان میں بھی ان سزاؤں کو مقرر فرما دے۔ دوسرا حکم یہاں پہ نازل ہوا، یہ وصیت سے متعلق ہے۔ یہ حکم ہے جس کو منسوخ ہو، جس حکم کو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا۔ پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ہم کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ کوئی حکم نافذ کر دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو ختم کر کے اس سے بہتر کوئی حکم تمہارے لیے لے آتے ہیں۔ اور یہ ایک حکیم کے طور پہ ہے، جیسے کوئی بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی مرض کے لیے جاتا ہے، پہلے کہتا ہے جی آپ 1 ہفتے تک یہ دوا کھائیں، 1 ہفتے تک وہ دوا کھانے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے اب اس دوا کے بدلے میں یہ دوا کھانا شروع کر دیں، پہلے والی دوا چھوڑ دیں، یہ والی دوا شروع کر دیں۔ کوئی بھی اس ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بیوقوف ہے، نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بندے کی طبیعت اور اس کے مزاج کے اعتبار سے پہلے اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز دی گئی، بعد میں اس کو دوسری چیز کی ضرورت تھی۔ بالکل اسی طریقے سے شریعت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے بعض احکام کو نازل فرمایا، پھر ان احکامات کے اوپر جب لوگوں نے عمل شروع کیا تو اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے بہتر حکم کو نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں یہ دوسرے حکم کو نازل کرنے میں کیا بہتری ہے۔ تو یہ حکم یہ تھا کہ پچھلے زمانے کے اندر ابتدائی اسلام میں اللہ رب العزت نے وصیت کو ہر شخص کے اوپر فرض قرار دیا تھا کہ تمہارے جتنے ورثاء ہیں ان کے درمیان مال کیسے تقسیم ہوگا اس کی وصیت کر دو۔ اپنے افراد کے درمیان کہ بیٹے کو کتنا مال ملنا ہے، بیٹی کو کتنا مال ملنا ہے، اگر والدین موجود ہیں ان کو مال کتنا ملنا ہے، بہن بھائی موجود ہیں ان کو کتنا مال تمہاری جائیداد میں سے ملنا ہے، یہ ساری کی ساری باتوں کی وصیت کر دو اور وصیت کر کے تم اس دنیا سے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو پہلے فرض فرما دیا تھا، مگر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس وصیت کے فرض ہونے کو ختم فرما دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا ایک قانون اس دنیا کے اندر نافذ فرما دیا کہ ہر بندے کا حصہ شریعت نے خود مقرر کر دیا کہ اب اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، بہن کو کتنا حصہ ملے گا، بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا، والدین کو کتنا حصہ ملے گا، سب چیزوں کو شریعت نے خود مقرر کر دیا۔ جب مقرر کر دیا تو اب نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا وصیت للوارث، کسی بھی وارث کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کا کرنا اب جائز نہیں ہے، کوئی وصیت نہیں کرے گا، بلکہ وصیت جو ہوگی وہ غیر وارثوں کے لیے ہوگی۔ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا فلاں دوست ہے، فلاں ساتھی ہے، میں اس کے لیے کچھ مال کی وصیت کرتا ہوں، اس کے لیے کر سکتا ہے۔ وارثوں کے لیے اگر وصیت کرنا چاہتا ہے، شریعت نے کہا وارث کے لیے اب وصیت معتبر نہیں ہے، بلکہ اب وارثوں کے لیے حقیقی معنوں میں شریعت نے خود حصہ مقرر کر دیا ہے، وہ یہ حصہ ان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کتب علیکم، تم پر یہ بات فرض کر دی گئی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے اوپر موت طاری ہو، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ وہ والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کو چھوڑ دے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، جس کو کہتے ہیں کسٹم کے مطابق، عرف کے مطابق۔ ایک معاشرے کے اندر ایک اولاد کو کتنا حصہ ملتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا حصہ مقرر کر دے۔ حقا علی المتقین، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حق ہے متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، لہذا اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس وصیت کو مقرر کر دے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ وہ وصیت کا معاملہ تھا جو بعد میں منسوخ ہو چکا ہے حکم، اب کسی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں، بندہ اگر اس اپنی جائیداد میں سے کسی باہر کے بندے کو، غیر وارثوں کو کوئی معاملے کچھ پیسہ دینا چاہتا ہے، جائیداد میں سے حصہ دینا چاہتا ہے، اس کی اگر وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت میں سے، اس کے مال میں سے 1/3، 1/3 حصے میں سے اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے وصیت سننے کے بعد اس وصیت کے اندر تبدیلی کر دی،
فإنما اسمه على الذين يبدلون، تو جس کسی شخص نے اس وصیت کو بدلا اس بندے کے اوپر اس وصیت کے بدلنے کا گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، جس کسی شخص کو اپنی وصیت کرنے والے شخص کی طرف سے خوف ہو، جنفن، حدود میں تجاوز کر جانے کا، یعنی اگر کوئی شخص کا اس بات کا ڈر ہو کہ یہ شخص وصیت اس نے ایسی کی ہے جو اللہ رب العزت کے حدود کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ مرتے ہوئے وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے اتنے مال سے فلاں جگہ پہ شراب کا اڈا کھول دینا، تو یہ گناہ کی وصیت ہے، اللہ کے حدود کو تجاوز کر جانے کی وصیت ہے۔ فمن خاف من موص، جس کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے خوف ہو، جنفن، حدود سے تجاوز کر جانے کی، او اسمن، یا گناہ کی کسی وصیت کی، فاصلح بینہم، اور اس وجہ سے اس نے وصیت کے اندر تبدیلی کر دی، یعنی اس وصیت پر عمل نہیں کیا، فلا اسم علیہ، تو اس گناہ کے کام پہ کسی قسم کی معاونت نہیں کرے گا، بلکہ اس وصیت کو چھوڑ دے گا، اور اس وصیت کو چھوڑنے پر اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت خوب معاف کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اوپر کسی بھی وصیت کے اندر کوئی بھی ناجائز کام، کوئی بھی گناہ کا کام ہو، کسی نے اس کی وصیت کر دی ہو تو اس وصیت پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے والد صاحب نے اس بات کی وصیت کی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ اگر انہوں نے وصیت کی تھی اس معاملے کی اور وہ معاملہ شرعی اعتبار سے گناہ کا معاملہ ہے تو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی تجاوز کرے یا اس وصیت کے اوپر عمل کرے۔ اللہ رب العزت دین کے مسائل ہمیں سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کے اندر بھی شرعی حدود اور قصاص کو نافذ کرنے کا موقع بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، ایک اعلان تو یہ ہے کہ 11 اپریل بروز اتوار بعد نماز مغرب، یعنی کل بعد نماز مغرب جامع القرآن عثمان بن عفان مدرسے کے اندر حضرت مولانا احتشام الحق کلیانوی صاحب مدظ اللہ العالی کا بیان ہے، تو اس میں جو کوئی شرکت کرنا چاہتا ہے وہ مدرسہ جامع القرآن عثمان بن عفان کے اندر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت والا کا بیان ہوگا۔ ہماری پچھلے سال تک یہ ترتیب تھی کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز کے بعد خلاصہ قرآن پیش کیا جاتا تھا کہ جو قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھا ہے اس قرآن کریم کا ایک خلاصہ، اس پورے پارے کا ایک خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ قرآن کریم کا ایک مختصر خاکہ ذہن کے اندر آ سکے۔ اس سال بھی ارادہ یہی تھا کہ اسی ترتیب کو برقرار رکھا جائے، مگر ساتھ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں تھی کہ اگر خلاصہ قرآن چلتا رہا تو یہ تفسیر قرآن یا درس قرآن کا جو سلسلہ ہے یہ 1 مہینے کے لیے موقوف ہو جائے گا۔ تو اس معاملے کے اندر بڑی شش و پنج کے اندر مبتلا تھا اور بڑی پریشانی تھی کہ کیا معاملہ کیا جائے، کس طریقے سے صورت کو اختیار کیا جائے۔ تو اپنے بڑوں سے، اپنے والد محترم سے بھی، اپنے شیخ محترم سے بھی، دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا اور انہوں نے اس بات کا حکم فرمایا کہ نہیں، بجائے اس کے کہ خلاصہ قرآن کو جاری رکھا جائے، اس کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر رمضان المبارک میں تراویح کے بعد اس درس قرآن کے سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مسجد میں جو ہماری مرکزی تراویح ہوگی، اس تراویح کے بعد روزانہ کی بنیاد پر 15 سے 20 منٹ، چونکہ روزانہ ہوگا تو اس کا وقت کم کر دیا ہے، روزانہ 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ العزیز تراویح کی نماز کے بعد یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ خود بھی اس میں شریک ہوں اور دوسروں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت اس کو پائے تکمیل تک عافیت کے ساتھ پہنچائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس قرآن کریم کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم اہل علینا شہر رمضان بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ جناب دانیال صاحب کے والد صاحب
کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔